کہیں سے کوئی پکار رہا ہے، کہیں کوئی تبلیغ کر رہا ہے، کہیں کوئی گا گا کے سنا رہا ہے، کہیں کوئی لچھے دار باتیں کر رہا ہے، کہیں لاکھوں سن رہے ہیں، کہیں کروڑوں سن رہے ہیں، کہیں ہزاروں سن رہے ہیں۔ حضور ہم سچے کو کیسے پہچانیں؟ سچا دین کون بتا رہا ہے؟ کس کا بیان کرنا سچا ہے، حق ہے؟ باتیں تو سب قرآن کی کر رہے ہیں، باتیں تو سب حدیث کی کر رہے ہیں۔ تو حضرت شیخ مجدد الفسانی نے مسکرا کر فرمایا بڑا آسان ہے۔ کہا حضور یہی بات سب سے مشکل ہے، آپ فرمانے بڑی آسان ہے۔ فرمایا بہت آسان ہے، بس ایک بات یاد رکھو، یہ دیکھو جب سچ کو پہچاننا ہو نا، یہ بھی بول رہا، یہ بھی بول رہا، یہ بھی بول رہا، یہ بھی بول رہا، سب اسلام بیان کر رہے ہیں، بس یہ دیکھو کس کا اسلام بیان کرنا کافروں کو پسند نہیں آ رہا، کس کا اسلام بیان کرنا کافروں کو ہضم نہیں ہو رہا، کس کا خطاب کرنا کافروں کو برداشت، کس کا بیان چلے تو کافروں کے ہتھیار بند ہو جائیں، کس کی تقریر چلے تو فیس بک، کس کی گفتگو چلے تو ہینڈل کر دیے جائیں، سارے اکاؤنٹ ڈیلیٹ کر دیے جائیں۔ طارق جمیل، سراج الحق، مرزا جہلمی، ارے وہ کمینہ تو یوٹیوب کو دامت برکاتم العالیہ بولتا ہے، وہ تو کہتا ہے مجھے ساری شہرت ہی یوٹیوب سے ملی ہے، اس کے لیے تو دامت برکاتم العالیہ یوٹیوب ہے، ہمارے لیے دامت برکاتم العالیہ یہ بزرگ ہے۔ اللہ ان کا اقدام، اللہ ان کا سایہ بلند فرمائے، اللہ ان کی برکت میں اضافہ فرمائے۔ ہم ان کے لیے دعا مانگتے ہیں، وہ یوٹیوب کے لیے دعا مانگتا ہے، اس کمینے کا تو حال ہی کچھ اور ہے۔ تو عزیزان گرامی، کتنا عظیم نسخہ شیخ مجدد نے عطا فرمایا۔ حق کو پہچاننا ہو تو یہ دیکھو کہ کافر کس سے ناراض ہے۔ طارق جمیل سے ناراض ہے؟ کسی اور سے ناراض ہے؟ ناراض ہے تو کس سے؟ ایک نام آتا ہے تو یوٹیوب بھی بند ہو جائے گا، فیس بک بھی بند ہو جائے گا، وہ نام علامہ خادم حسین رضوی کا ہے۔ پتا چلا کہ کل بھی اعلیٰ حضرت ہی عقیدے کی علامت تھے، اور آج بھی اعلیٰ حضرت کا نام اور ان کے ماننے والے ہی عقیدے کی علامت ہیں۔ رضوی تیرا نام رہے گا۔ میری آخری بات مکمل ہو گئی، مگر چونکہ نعرہ لگ گیا ختم نبوت کا، تو میں جب تک ختم نبوت پر کوئی بات نہ کروں میرا بولنے کا قرض باقی رہے گا۔ آپ اجازت دیجئے میں بولوں، صرف ایک بات بولتا ہوں۔ آج تک آپ ختم نبوت پر جتنی تقریریں سنیں گے، اکثر تقریریں ختم ہو جاتی ہیں 7 ستمبر 1974 پر۔ اکثر تقریریں، لمبی تقریریں ہونے کے بعد کس واقعے پہ ختم ہو جاتی ہیں؟ 7 ستمبر 1974۔ تو کیا 7 ستمبر 1974 کے بعد ملت اہل سنت بانجھ ہو گئی؟ کیا ختم نبوت کی کسی نے کام نہیں کیا؟ ارے کیا تم فیض آباد کا دھرنا بھول گئے؟ تم نومبر 2017 کی وہ ٹھنڈی سڑک بھول گئے؟ تم وہاں پر پھولوں کی پتیوں میں تاجدار ختم نبوت زندہ باد کے نعرے لگانے والے کو آگ کے گولے جب برس رہے تھے تب بھی ہاتھ اٹھا کے کہہ رہا تھا تاجدار ختم نبوت؟ تم بھول گئے اتنی جلدی؟ آؤ میں تمہیں ایک نکتہ بتا دوں، اس کے بعد میری بات ختم۔ اور یہ نکتہ، یہ احسان یاد رکھنا ہمیشہ، ان اکابر کو سلام جنہوں نے 7 ستمبر 1974 کو اپنے آقا و مولا کے وصف ختم نبوت پر پہرا دیا۔ ان اکابر کو سلام، ان اکابر کو دونوں ہاتھوں سے سلام۔ لیکن یاد رکھو، قانون تو بن گیا، قانون بننے کے بعد اہل سنت اس کی حفاظت نہیں کر سکے، اور نام چرا گئے، دوسرے لیبل لگا لیا ختم نبوت کا، چندہ جمع کیا لیکن تحفظ نہ کیا، لندن کے دورے کیے، تحفظ نہ کیا۔ تحفظ کرنے کی جب باری آئی اور ختم نبوت کے قانون میں جب تبدیلی آئی تو الحمدللہ بریلی کے تاجدار کا خادم ہی وہاں پر کھڑا ہو گیا۔